والدہ ایرانی اور والد پٹھان فیملی سے تھے۔ دو حسین نسلوں کے سنجوگ سے جس اولاد نے جنم لیا ہو وہ پریزاد اور پری چہرہ ہی کہلائے گی۔ ہمیں جو دیکھتا دیکھتا رہ جاتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں دوسری اور میرا بھائی پریزاد تیسری جماعت کا طالب علم تھا۔ تبھی ہم دونوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ میری منگنی چاچا زاد اور بھائی کی پھپھو کی بیٹی سے ہو گئی جس کا نام زرجانہ تھا۔ جب ہم سن شعور کو پہنچے تو اس حقیقت کا علم ہوا۔ بھائی کو اپنی منگیتر زرجانہ قطعی پسند نہ تھی۔ وہ امی سے گاہے گاہے اپنی ناپسندگی کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ وہ ہاں ہوں میں ٹال دیتی کہ ایسے معاملات میں فیصلہ ابو کا ہی چلتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، بھائی کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اس کی شادی کے چرچے ہونے لگے۔ وہ پہلے ہی زرجانہ سے شادی سے انکاری تھا، اب کھل کر کہہ دیا کہ مجھے یہ لڑکی پسند نہیں، ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گا۔ والد صاحب سختی سے اپنے فیصلے پر قائم تھے اور بھائی ضد پر اڑا تھا کہ شادی کسی سے بھی کر دیں، انکار نہیں کروں گا، مگر زرجانہ سے نہیں۔ جانے کیا وجہ تھی کہ اس کو اپنی منگیتر سے چڑ ہو گئی تھی۔ غالباً وہ زرجانہ سے زیادہ اس کی والدہ یعنی اپنی پھپھی کو ناپسند کرتا تھا۔ والد صاحب نے شادی کی تاریخ رکھ دی۔ بیٹے کی ایک نہ سنی، کہا کہ چل کر میرے ساتھ اپنے ناپ کے جوڑے درزی سے سلواؤ، شادی میں کم دن رہ گئے ہیں۔ ابو کا گھر کے ہر فرد پر روب تھا۔ جب انہوں نے پریزاد کو گاڑی میں بٹھایا تو بنا حیل و حجت ان کے ساتھ ہو لیا۔ کپڑا خریدا گیا اور پھر درزی کو ناپ دے کر جوڑے سلوانے کا آرڈر دیا ہے۔ جس روز بھائی نے اپنی شادی کے جوڑے اٹھانے تھے، والد صاحب نے رسید دے کر کہا کہ جا کر جوڑے لے آؤ۔ رسید لے کر بھائی چلا گیا۔ وہ صبح کا گیا، شام ہو گئی، واپس گھر نہ آیا۔ والد کام سے لوٹے تو پوچھا پریزاد کہاں ہے، کیا جوڑے لے آیا ہے؟ والدہ نے بتایا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا۔ ابو کو فکر ہوئی، اسی وقت ٹیلر کے پاس پہنچے۔ اس نے بتایا کہ آپ کا بیٹا میرے پاس نہیں آیا۔ ہاں، جوڑے تیار ہیں، آپ لے جائیں۔ اب والد صاحب کو فکر نے گھیرا۔ جہاں تک پہنچ تھی اور گمان تھا کہ پریزاد وہاں موجود ہوگا، وہ گئے، ہر جگہ پتہ کرایا، بھائی کو ملنا تھا اور نہ ملا، جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ اتفاق کے اسی دن پھپھو بھی زرجانہ کی شادی کے جوڑے اپنے درزی سے لائی تھیں۔ وہ خوش خوش جوڑے ٹرائی کر رہی تھی کہ ٹھیک سلے ہیں یا نہیں۔ امی نے بھی آن سلا کپڑا پھپھی کو بھجوا دیا تھا کہ جب تم زرجانہ کے کپڑے سلوانے جاؤ تو بری کے جوڑے بھی سلوا لینا تاکہ صحیح سل جائیں۔ ساتھ ہی سلائی کی رقم بھی دے دی تھی۔ امی نے بہت خوبصورت اور قیمتی کپڑے خریدے تھے اور پھپھی خاص طور پر ایک مشہور ٹیلر کے پاس گاؤں سے شہر آئی تھیں۔ واپسی میں اس خیال سے ہمارے گھر آ گئی کہ شام ہو رہی تھی۔ سوچا کہ بھائی کو کہوں گی اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ آئیں گے اور بری کے سلے ہوئے جوڑے بھی بھابھی کو دیتی جاؤں گی۔ وہ لوگ انتہائی مسرور آئے تھے، لیکن جب ہمارے گھر میں قدم رکھا تو یہاں سوگ کی سی کیفیت تھی۔ سبھی کے چہرے اترے ہوئے، سب بہت پریشان تھے۔ پریزاد کی گمشدگی کی وجہ سے ہماری رونی شکلوں کو دیکھ کر پھپھی نے پوچھا، خیر تو ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی برا واقعہ تو پیش نہیں آ گیا؟ یہ شادی کا گھر ہے مگر ہر شخص اداس ہے، قبرستان کی سی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ والدہ کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے اور نیز بہانے لگی۔ اب تو پھپھی کو بھی تشویش ہوئی کہ کوئی سنگین معاملہ ہو گیا ہے۔ بالآخر ان کو بتانا پڑا کہ پریزاد صبح شادی کے جوڑے لینے گیا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا ہے۔ ٹیلر ماسٹر سے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ وہ ادھر نہیں آیا، بہت ڈھونڈا، اس کا کچھ پتہ نہ چلا، اس لیے ہم لوگ پریشان ہیں۔ کیا گھر سے ناراض ہو کر گیا ہے؟ پھپھو نے سوال پوچھا۔ بس ایسا ہی سمجھ لیں، میرے منہ سے نکل گیا۔ کس بات پر ناراض تھا؟ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا اور امی ابو زبردستی کر رہے ہیں۔ میں نے بس اس قدر بات منہ سے نکالی، لیکن میری چھوٹی بہن نے کہہ دیا کہ وہ زرجانہ کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے وہ شادی سے انکاری ہے، اور یہ جھگڑا بہت دنوں سے چل رہا تھا۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر میرے ساتھ زبردستی کی گئی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گا یا خودکشی کر لوں گا، مگر ابو نے
اس کی بات نہ سنی اور شادی کی تاریخ رکھ دی۔ ایسا تو لڑکے اسی وقت کرتے ہیں جب وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ کیا ایسا کوئی معاملہ ہے؟ پھوپھی نے پوچھا۔ یہ تو معلوم نہیں، معلوم ہوتا تو کوئی حل نکالتے، بس وہ بغیر وجہ بتائے انکار کرتا تھا۔ یہ ساری باتیں زرجانہ کے سامنے ہو رہی تھی اور اس لڑکی کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ وہ ایسی پرمزدہ ہو گئی جیسے اس کا آخری وقت آن پہنچا ہو۔ اس روز پھوپھی واپس گاؤں نہ گئی، ہمارے گھر قیام کر لیا۔ بھائی کو گئے تیسرا دن تھا۔ پھوپھی ابھی تک ہمارے گھر قیام پذیر تھیں۔ ظاہر ہے کہ تشویش کی بات تھی۔ کئی طرح کے گمان دل کو گھیرے ہوئے تھے۔ ممکن ہے کہ پریزاد کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ ہمارے علاقے میں دشمنی بھی چلتی تھی۔ ممکن ہے کسی دشمن نے نقصان پہنچایا ہو۔ بتا نہیں سکتی کہ ہمارے گھر پر کیسی غم کا سیاہ ابر چھایا ہوا تھا۔ 10 روز بعد شادی تھی۔ ساری تیاریاں تقریباً مکمل تھیں اور اچانک پریزاد غائب ہو گیا تھا۔ امی اور پھوپھی کا رو رو کر برا حال تھا۔ ہم بہنیں سجدے میں گری اپنے بھائی کے واپس زندہ سلامت لوٹانے کے لیے دعائیں خیر کر رہی تھیں، اور والد صاحب کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھاگ رہے تھے۔ پریزاد کی کلاس فیلوز اور دوستوں کے پاس جا جا کر معلومات لے رہے تھے کہ جن کو وہ جانتے تھے۔ بھائی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ پھوپھی اور زرجانہ اداس گاؤں لوٹ گئی کہ پریزاد کی خیریت کی خبر آ جائے تو فوراً مطلع کرنا۔ 15 دن بیت گئے، شادی کی تاریخ گزر گئی، میرا بھائی نہ لوٹا۔ ابھی ہم اسی غم میں گھل رہے تھے کہ اچانک خبر آ گئی کہ زرجانہ نے زہر کھا لیا ہے اور وہ موت وزیز کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اسے شہر کے اسپتال لے آ رہے تھے۔ 4 دن موت سے لڑنے کے بعد وہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ جس قدر دکھ بھائی کی گمشدگی کا تھا، اس سے کہیں زیادہ زرجانہ کا ہوا۔ پریزاد کے بارے میں امید تھی کہ شاید لوٹ آئے یا اس کی خیریت کی خبر آ جائے، لیکن زرجانہ تو جان کی بازی ہار گئی تھی اور اب وہ کبھی واپس نہیں لوٹ سکتی تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ معصوم جذباتی لڑکی ایسا انتہائی قدم اٹھا لے گی۔ اس کی میت کے ساتھ ہمارا سارا گھرانہ پھوپھی کے گاؤں چلا گیا۔ پھوپھی نے اسے شادی کا سرخ جوڑا پہنا دیا اور موت کے کھٹولے میں سجا کر دلہن بنا کر لٹا دیا۔ کیا بتاؤں کیسی پیاری لگ رہی تھی۔ شاید رخصتی کے وقت بھی ایسا روپ اس پر نہ آتا، لیکن اب جو اس کا وقت رخصت تھا وہ اللہ کسی جوان لڑکی پر نہ لائے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی۔ یہ قیامت کا سماں تھا۔ 3 دن پھوپھی کے گھر قیام کیا اور چوتھے دن ہم گھر آ گئے۔ ہمیں آئے چند ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ والدہ نے در کھولا۔ سامنے پریزاد کھڑا تھا۔ والدہ زرجانہ کا غم بھلا کر اپنے بیٹے کی صورت دیکھتے ہی قابو سے باہر ہو گئی اور میرا لختے جگر کہتے ہوئے بیٹے سے لپٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، شکر ہے تو زندہ ہے، شکر ہے تو واپس آ گیا ہے۔ ممتا بھی عجیب شے ہوتی ہے۔ ایک ماں کا دل اجڑا تھا اور اس کا دکھ بھلا کر دوسری ماں اپنے بیٹے کی سلامتی پر خوشی سے دیوانہ وار اسے چوم رہی تھی۔ تم کہاں چلے گئے تھے بیٹا؟ ماں نے سوال کیا۔ اس وقت تو میں غصے میں چلا گیا تھا کیونکہ آپ لوگ میری بات نہیں مان رہے تھے۔ میں لاہور ایک دوست کے گھر چلا گیا تھا۔ دوست اور اس کے والدین نے بہت سمجھایا تو میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور اسی وجہ سے واپس لوٹ آیا ہوں۔ آپ لوگوں کی خوشی اور مرضی سے مجھے شادی کر لینی چاہیے، والدین کی دعائیں لینی چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی واپس آنے کا فیصلہ کیا، ورنہ دل میں یہی ٹھان کر گیا تھا کہ اب کبھی گھر نہ جاؤں گا اور بیرون ملک چلا جاؤں گا۔ وہ یہ بتا رہا تھا، اسے بالکل خبر نہ تھی کہ زرجانہ خودکشی کر چکی ہے۔ وہ پریزاد سے دل ہی دل میں اس قدر پیار کرتی تھی کہ اس کی جدائی اس کے لیے سہانے روح بن گئی تھی۔ بھلا جس لڑکی کے دل میں بچپن سے ہی اس کے منگیتر کا پیار راسخ ہو جائے، وہ کسی اور کی ہونے کا کیسے تصور کر سکتی ہے؟ جبکہ والد صاحب نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر پریزاد کسی طور قابو میں نہ آیا تو ہم زرجانہ کی شادی اپنے دوسرے بیٹے گل رخ خان سے کر دیں گے۔ میری چھوٹی بہن اتنی نادان تھی کہ اس نے زرجانہ کو اکیلے میں رات کے وقت جب دونوں سونے کے لیے لیٹی تو ساری باتیں گوش گزار کر دی۔ تبھی سے یقین ہو گیا
کہ پریزاد اس سے شادی نہ کرنے کی وجہ سے گھر سے بھاگ چکا ہے، اور اصل بات بھی یہی تھی۔ مایوسی اور دکھ، یہ کیفیت وہ برداشت نہ کر سکی۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی۔ صبر سے کام لینے کے بجائے اس نے زہر کھا لیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ سبھی کو زرجانہ کی جوان موت کا بہت دکھ تھا، مگر سب سے زیادہ دکھ پریزاد کو ملا۔ وہ خود کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مجرم گردانتا ہے۔ کسی قصور کی سزا جسمانی مل جائے تو انسان سہ لیتا ہے، لیکن روح کی سزا اور ضمیر کی سولی ایسی تکلیف دہ سزائیں ہیں کہ عمر بھر آدمی اذیت میں رہتا ہے۔ یہ ایسی سخت سزائیں ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتی۔ آج بھی میرا بھائی اداس ہے۔ اس کے چہرے پر اس دن سے آج تک کبھی کسی نے مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ وہ مسکراتا بھی ہے تو ایسے جیسے رو رہا ہو، کیونکہ اس کا دل ہر وقت اندر سے روتا ہی رہتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ زرجانہ نے زندگی میں اس سے محبت کی، اور پریزاد کو اس سے اس وقت محبت ہوئی جب اس نے اپنی زندگی کا دامن چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے موت کی وادی میں اتر گئی۔ اس نے مر کر میرے بھائی کو ایسی سزا دی ہے کہ جب تک پریزاد زندہ رہے گا اس سزا کو جھیلنے پر مجبور ہوگا۔